بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے تمام احباب؟ امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظریہ ٹی وی۔ محترم ناظرین و سامعین، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا شکر کس وجہ سے ہے، کیوں ہے اور کرنا کیوں ضروری ہے؟ اب دیکھیں، قرآن عظیم میں جو سب سے پہلی آیا کریمہ کتابی شکل کے اندر موجود ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اب یہاں پر اللہ جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے، ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے کہ میرا شکر ادا کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ عز و جل نے ہمیں جہاں پر بے شمار اور لازوال نعمتوں سے نوازا، اس میں جو سب سے پہلی نعمت عظیم ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونا ہے۔ اب یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ کوئی بھی اپنی پیاری چیز دور حاضر میں اس دنیا میں کوئی کسی کو نہیں دیتا ہے، لیکن رب ذوالجلال نے ہمیں اپنا سب سے زیادہ اور سب سے محبوب اور سب سے پیارا حبیب عطا فرما دیا۔ اب حمد ہے کیا؟ اصطلاح میں تو اس کا جو معنی بن جائے گا کہ اللہ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں۔ اب اللہ کی تعریف کیسے ہوگی؟ کیا صرف نماز اللہ کی تعریف ہے؟ کیا صرف روزہ اللہ کی تعریف ہے؟ کیا زکوٰۃ دینا بھی اللہ کی تعریف ہے؟ یہ ساری چیزیں آئیں گی حمد میں۔ اب دیکھیں، حمد سے مراد ہے چاہے براہ راست، جسے ہم عام اسلام میں کہتے ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ، بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی بھی عمل کے اندر، کسی بھی جو ہے آپ کا علم کے اندر، یا آپ کے جو الفاظ ہیں یا جو آپ کا بول چال ہے اس کے اندر، اللہ بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ کا نام آ جائے، اللہ کی صفات آ جائیں، اس کی ربوبیت آ جائے، اس کا نوازنا آ جائے، اس کی کریمی آ جائے، اس کا فضل آ جائے، اس کی بصارت کی جو ایک صفت ہے وہ آ جائے، سامع ہونے کی صفت، کوئی بھی صفت جس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ کا کام، اللہ کا حکم، یا پھر قرآن مجید، ظاہر سی بات ہے وہ تو پورا کا پورا اللہ کا کلام ہے ہی ہے۔ اب اگر اس کو ہم مد نظر رکھتے ہیں تو اللہ کا ذکر بھی اللہ کی حمد، اللہ کا ذکر سننا بھی حمد، زکوٰۃ دینا بھی حمد، روزہ رکھنا بھی حمد، اور اس کے علاوہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے نیک راستے پر خرچ کر دینا، یہ بھی جو ہے وہ اللہ کی تعریف میں آئے گا، اللہ کی پاکی میں آئے گا، اللہ کے بیان میں آئے گا۔ تو صاحبان ذی وقار، اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے حمد کو پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے کرنا۔ اب اللہ کی تعریف کو پڑھنا اور کرنا یہ بالکل ویسے ہے جیسے میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں کہا تھا، درود پڑھنا اور درود کرنا۔ پہلے پڑھنے کی سٹیج سے ہمیں گزرنا پڑے گا، اور جب ہم اس سٹیج سے گزر جاتے ہیں پھر درود کرنا آئے گا، اور بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم کو ہم پہلے پڑھیں گے اور پھر ہم کو کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اللہ پاک نے حکم دیا مثال کے طور پر کہ اپنے عزیز و اقربا یا جو آپ کے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو۔ اب جو تو پہچانے حمد رکھتے ہیں وہ اس حسن سلوک کو بھی حمد جانتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جو اللہ نے حکم دے دیا آپ نے اپنا لیا تو یہ بھی بالواسطہ اللہ کی تعریف ہی تو ہے، کیونکہ پہلے آپ نے اللہ کے حکم کو جانا،
اس کی معرفت حاصل کی، اس سے آشنائی حاصل کی، اور جب یہ تمام چیزیں مکمل ہو گئیں تو اس کے بعد آپ نے اس عمل کو یا اس کام کو یا اس حکم کو کر دیا، ٹھیک ہے، اس کی عطا سے کیا، یا جو اختیار اللہ نے بشر کو بھی دیا ہے اس اختیار سے کیا، یہ حمد ہوگی۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہر حال میں اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنائے، اس کی تعریف کرنے والا بنا دے، جو اس کے احکامات ہیں ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے، اور ہر حال میں ہمیں شکر کرنے والا بنا دے۔ اب دیکھیں شکر جو ہے وہ کون سی ایسی چیز ہے جس پہ ہم نہیں کر سکتے؟ سب سے پہلے زندگی کی نعمت، اور اس سے بھی پہلے کائنات کی نعمت، کائنات کی نعمت سے بھی پہلے آمد مصطفیٰ کی نعمت، پھر والدین ہیں، پھر اساتذہ ہیں، پھر کھانا پینا ہے، پھر سکون ہے، پھر نیند ہے، پھر سواری ہے، پھر چارپائی ہے، ایچ اینڈ ایوری سنگل تھنگ، یہ بدن پہ کپڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر جسم ہے خوبصورت، ہر حوالے سے اللہ نے ہمیں جو جو چیز عطا کی ہے اس پر شکر کرنا ہم پر نہ صرف لازم و ملزوم ہے بلکہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے ہمیں حمد کی صحیح پہچان عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھا ہوگا تو میں نے کہیں پہ حمد بولا اور کہیں پہ حمد بولا ہے، اس میں بھی ایک تھوڑا سا نقطہ میں نے رکھا ہے، اگر کوئی صاحب پہچان جو ہے وہ میری اصلاح کے لیے، یا پھر جو اس حمد اور حمد میں فرق جاننے کے لیے جو یہاں پہ انشاءاللہ، تو پھر ہم مزید آگے اس پہ چلیں گے گرامیٹیکلی بھی، تو اللہ میں حامد بنائے، ٹھیک ہے، اس کی تعریف کرنے والا، اور سب سے بڑھ کر اللہ جو ہمیں شاکر بنائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔